ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يعن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله معزز حاضرین، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعدہ بیش بہا درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین پیاری مائیں اور بہنیں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حدید کی ایک آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس ٹکڑے میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، ہمارا اور آپ کا خالق، مالک اور رازق کہہ رہا ہے، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کہ ابھی ان لوگوں کے اوپر، ایمان والوں کے اوپر، مومنین کے اوپر وہ گھڑی نہیں آئی ہے، وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ کی خشیت سے بھر جائیں، ان کے دلوں میں اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی، بعض صحابہ کرام بہت گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، کہنے لگے ارے ہم کو 4 سال ہو گئے اسلام قبول کیے ہوئے، 5 سال ہو گئے ایمان لائے ہوئے، ہم نے نبی کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے نبی کی اتباع کی ہے، رات میں تہجد ادا کیا ہے، رو رو کر کے اللہ کے حضور دعائیں اور التجائیں کی ہیں، مگر اللہ رب العالمین ہم سے چاہتا کیا ہے؟ اللہ ہمیں کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ اس کا معیار کیا ہے؟ اللہ کا مطالبہ کیا ہے؟ اللہ ہم سے کیسا امتحان لینا چاہتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، تمہارا فوٹو نہیں دیکھتا، تم کتنے خوبصورت ہو، تم کتنے حسین ہو، تمہارے چہرے کے خطوط کیسے ہیں، یہ سب اللہ رب العالمین نہیں دیکھتا ہے۔ کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی شمائل کے اندر ظاہر ایک صحابی ہیں، ان کا واقعہ نقل کیا ہے۔ یہ مدینے کے اطراف اور جوانب میں کنارے کنارے رہتے تھے۔
ان کی شکل ذرا اچھی نہیں تھی، سیاہ رنگت ان کی تھی، بدصورت تھے، تمیم کے الفاظ ہیں، بدصورت تھے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی، آپ گاہے بگاہے ان کی زیارت کے لیے ان سے ملنے جایا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع، آپ کا اعلیٰ اخلاق اور آپ کا اعلیٰ کردار تھا کہ ایسے لوگوں سے آپ ملنے جایا کرتے تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا ان ظاہرا بادیتنا ونحن حاضرته، کہ ظاہر یہ ہمارے لیے دیہاتی ہے اور ہم اس کے لیے شہری ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ ظاہر ہمارے لیے، صحابی نام سنا ہے؟ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے حضرت ظاہر، کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے دیہاتی ہیں اور ہم ان کے لیے شہری ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ظاہر بسا اوقات دیہاتوں کی جو سوغات ہوتی ہیں، دیہاتوں کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم کو بھیجتے ہیں، ہمارے پاس لاتے ہیں، اور ہم شہر کی چیزیں ان کو بھیجتے ہیں۔ یہ تحفوں کا تبادلہ، یہ ہدیے کا تبادلہ اسی محبت کی دلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آج کام تحفے تحائف کا رواج اور مزاج ختم ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحابو، لوگوں تحفے تحائف دیا کرو، لیا کرو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور جب محبت پیدا ہو جائے گی تو تم مومن بن جاؤ گے۔ لیکن آج سماج میں دیکھو، ایک بھائی دوسرے بھائی کو، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ہدیے تحفے تحائف دینے کا مزاج بالکل ختم ہو چکا ہے۔ رسول اللہ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں ان ظاہرا بادیتنا ونحن حاضرته، کہ ہم شہر کی چیزیں ظاہر کو بھیجتے ہیں، اور دیہات کی جو سوغات ہیں، اچھی اور اوریجنل چیز دیہاتوں میں ملتی ہے۔ آپ شہروں میں اصلی دودھ بھی خریدنا چاہو نہیں ملے گا، ٹوٹل کیمیکل، اصلی گھی، اصلی مکھن اور اصلی آئل، تیل وغیرہ سب ڈپلیکیٹ اور کیمیکل والے ملیں گے، آپ کو اوریجنل چیز نہیں ملنے والی ہے۔ یہ سب دیہاتوں کی سوغات ہوتی ہیں، دیہاتوں میں ملنے والا ہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے کے لیے گئے، دیکھا کہ حضرت ظاہر یہ سودا بیچنے میں مصروف ہیں، پیچھے سے گئے اور اپنے حصار میں ان کو لے لیا، دبوچ لیا جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو۔ حضرت ظاہر کو یہ بات بہت ناگوار گزری کہ ارے میں سودا بیچ رہا ہوں، مجھے آدمی کو سنجیدگی چاہیے، پیسہ لینے میں، سامان دینے میں سنجیدگی چاہیے، یہ کون آدمی آ کر کے مجھے دبوچ لیا ہے؟ مگر جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو دیکھا، آپ کے لمس کو دیکھا، وہ لمس جو ریشم سے زیادہ نرم، خوشبودار اور خوبصورت، تو حضرت ظاہر کے دل کی چاہت یہ ہو گئی کہ کاش یہ وقت یہی رک جائے، یہ زمانے کی گردش یہی تھم جائے اور یہ حصار یوں ہی قائم رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو ایسے ہی اپنے حصار میں لیے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہلکا سا مذاق کیا، کہا میں یبیع منی ھذا العبد، لوگوں اس غلام کو مجھ سے کون خریدے گا؟ یہ غلام حضرت ظاہر، اس کو میں بیچ رہا ہوں، کون مجھ سے خریدے گا؟ حضرت ظاہر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن تجدنی کاسدا، میرا سودا بڑا ہی سستا ہے، میں بہت سستا آدمی ہوں، میری کوئی ویلو، کوئی اوقات نہیں ہے، میں بدشکل ہوں، بدصورت ہوں، کالا ہوں، کلوٹا ہوں، کون مجھ کو خریدے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظاہر وَلَكِنَّكَ عِنْدَ اللَّهِ لَسْتَ بِكَاسِدٍ، تم اللہ کے یہاں سستے نہیں ہو، اور دوسری روایت کے الفاظ وَلَكِنَّكَ عِنْدَ اللَّهِ ثَمِينٌ، تم اللہ کے نزدیک بڑے قیمتی، بڑے مہنگے ہو۔ یہ دنیا کا معیار ہے کہ شکل کیسی ہے، عقل کیسی ہے، چہرے کے خطوط کیسے ہیں، حسن و جمال کیسا ہے، مال و دولت کتنی ہے، یہ دنیا کے لوگوں کا معیار ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، تمہارا فوٹو نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ یہ دل معیار ہے اللہ رب العالمین کے چیک کرنے کا، تمہارے دلوں میں کیا چل رہا ہے، کتنی محبت ہے، کتنا خوف ہے، کتنا توکل ہے، کتنا خشیت ہے، کتنا اخلاص ہے، یہ اللہ رب العالمین چیک کرنا چاہ رہا ہے مومنوں سے۔ آدمی کا جو مجاہدہ ہے،
بندے کے جو عمل ہے، بندے کی جو محنت اور کوشش ہے، اس کا عوض صرف جنت ہے. وہ جنت کہ جس سے بہتر، جس سے قیمتی کوئی چیز اللہ رب العالمین نے پیدا نہیں کی ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعددت فیہا لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. میرے بندو، میں نے تمہارے لیے جنت میں ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جن چیزوں کے بارے میں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے سنا نہیں ہے، اور نہ ہی کسی آدمی کے دل میں اس کا تصور ہوا تھا. کسی دل میں کھٹک محسوس نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں. اور اس کا اندازہ آپ ایسے کر لگا سکتے ہیں کہ جنت کی حور کے سر کا دوپٹہ، ایک دوپٹہ اوڑھنی، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے زیادہ قیمتی ہے. جنت کی حور کا سر کا دوپٹہ، یہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنے خزانے ہیں، جتنی دولتیں ہیں، ان تمام چیزوں سے جنت کی حور کا ایک دوپٹہ قیمتی ہے. اب بتائیے اس حور کا کیا حال ہوگا، جنت کی دیگر نعمتوں کا کیا حال ہوگا. لیکن اس کو پانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان بھی اتنا ٹائٹ اور اتنا سخت اور اتنا کڑا کر دیا ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لے رکھا ہے. ان کے دل، صحابہ کرام کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اللہ نے صحابہ کرام کے دلوں کا امتحان لیا ہے. ان کے دل اللہ کی خشیت سے، اللہ کے تقوی سے معمور اور بھرے ہوئے تھے، لبریز تھے. آج ایمانداری کے ساتھ اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ ہمارے دلوں میں کیا بھرا ہوا ہے؟ بغض ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، حسد ہے، جلن ہے، بھائی سے دشمنی ہے، پڑوسی سے دشمنی ہے، دنیا کی ساری گندگیاں، مال و دولت کی حرص ہے، دنیا کی لالچ ہے. یہ ہمارے دل آج ان تمام چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں. کہاں ہے خشیت؟ کہاں ہے تقویٰ؟ کہاں ہے اخلاص؟ رمضان آیا تھا کس لیے؟ لعلکم تتقون. متقی بنانے کے لیے، دل کو خشیت سے، تقویٰ سے بھرنے کے لیے رمضان آیا تھا. رمضان چلا گیا، شوال کے روزے آپ نے رکھے 6 روزے، ذی الحجہ کا مہینہ آیا، ابتدائی 10 دن جو اللہ رب العالمین کے نزدیک انتہائی عظیم الشان دن تھے. اس میں آپ نے قربانیاں کی، اس میں آپ نے روزے رکھے، اس میں بہت سارے لوگوں نے حج کیا، بہت ساری عبادات اس میں کیا آپ نے. کہاں گیا تقویٰ آپ کا؟ کہاں گیا ہمارا تقویٰ؟ کہاں گیا ہمارا اخلاص؟ کہاں گئی ہماری اخلاص للہیت؟ محرم کا بھی آپ نے روزہ رکھا، کہاں گیا؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ نے صحابہ کرام کے دلوں کا امتحان لے رکھا. ان کے دل اس میں کامیاب ہو گئے، ان کے دل خشیت سے بھرپور تھے. اور یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب العبد التقی الخفی، کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جن کے دلوں کے اندر 2 چیزیں پائی جاتی ہیں. جن لوگوں کے اندر 2 چیزیں پائی جائیں، 2 اوصاف موجود ہوں، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے. وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ التقی، تقویٰ ہونا چاہیے دلوں کے اندر، اللہ کی خشیت دلوں کے اندر ہونی چاہیے. الخفی، اور گمنامی پسند کرتا ہوا ہے. شہرت نہیں چاہیے، نام نہیں چاہیے، گمنامی کی زندگی جینا چاہتا ہوں. اور میرے خیال سے آج پورے ہندوستان کے اندر جماعت اہل حدیث کی جتنی چھوٹی بڑی جتنی بھی جمعیات ہیں، چاہے دلی کی جمعیات ہو، تمام دیگر اسٹیٹ کی جمعیات ہو، شاید اسی گمنامی میں جی رہی ہے، اسی گمنامی کی زندگی جی رہی ہے. ساری جمعیات، چھوٹی جمعیات، بڑی جمعیات، تمام جمعیتوں کا صرف 2-3 کام ہی رہ گیا، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں. ایک کام یہ کرتے ہیں، جب چاند نکلتا ہے، پہلی تاریخ ہوتی ہے، تو چاند کی عربی مہینے کی پہلی تاریخ کا اعلان کرتے ہیں. کل فلاں دن فلاں روز عربی فلاں مہینے کی فلاں تاریخ ہے، یہ اعلان کرتے ہیں. ایک کام ان کا یہ. دوسرا کام، مدارس و مساجد کے سفرا حضرات کو تصدیق نامہ دے دیتے ہیں، لو جا کر کے چندہ کرو. یہ دوسرا کام. مساجد و مدارس کے سفرا اور سفیر لوگوں کو توصیہ دے دیتے ہیں، تصدیق نامہ لو جا کر کے چندہ کرو. یہ دوسرا کام ہے. اور تیسرا کام کیا ہے؟
نماز عیدین کا اعلان کر دیتے ہیں، فلاں جگہ فلاں وقت میں اتنے بجے نماز عید کا اہتمام ہوگا، صلاۃ عیدین ادا کی جائے گی۔ ان تین کاموں کے علاوہ کوئی اور چوتھا کام نظر نہیں آتا ہے۔ اگر آپ کو نظر آتا ہو تو بتا دو ہم کو دکھائی نہیں دیتا ان تین کاموں کے علاوہ۔ مسلمانوں کی پریشان حالی نہیں دکھائی دیتی، مسلم سماج کے علمیت کو کوئی خدمات اور کوئی سوشل ورکنگ سمجھ میں نہیں آتا ہے، کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ کیسے کیسے حالات ہندوستان میں ان 4-5 سالوں کے اندر بیتے مسلمانوں کے اوپر، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ بابری مسجد چھین لی گئی، جمعیات کے ذمہ داروں نے ایک لفظ تک نہیں بولا ہے۔ آرٹیکل 370 ہٹا دیا گیا۔ کتنے تباہیاں کشمیر کے اندر ہوئی ہیں، رپورٹ معلوم ہے آپ کو؟ 10,000 سے زیادہ لڑکیاں غائب ہو چکی ہیں صرف کشمیر کے اندر سے۔ کچھ پتا نہیں، آج تک ان کا کوئی سراغ نہیں ملا ہے، کسی نے ایک جملہ تک نہیں بولا، سب منہ میں صحیح جما کر کے بیٹھے۔ یہ جمعیت کا حال ہے۔ ابھی میوات ہریانہ کے اندر مسلمانوں کے اوپر کتنے مظالم اٹھائے گئے، مسجد کے امام کو قتل کر دیا گیا بے رحمی سے۔ جمعیت و جماعت کے تمام ذمہ دار نے جملہ تک نہیں بولا ہے۔ قانونی لڑائی لڑنا تو بہت دور کی بات ہے، یہ گمنامی کی زندگی جی رہے ہیں۔ اللہ سوال کرے گا قیامت کے دن، یہ اس کو گمنامی نہیں کہتے ہیں، اس کو دنیا کی چاہت، دنیا کی لالچ، مال و دولت کی ہرس اور کرسی کی لالچ کہتے ہیں اس کو۔ یہ حال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مقیم فیضی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عالم تھے، انتقال کر کے بھی 2-3 سال پہلے، مرکزی جمعیت کے نائب ناظم تھے، استعفیٰ انہوں نے دے دیا۔ اگر ایسے کام کرنا ہے تو ہم نہیں رہیں گے، ہم جا رہے ہیں چھوڑ کر کے۔ یہ مرد مومن اس کو کہتے ہیں، مرد مجاہد اس کو کہتے ہیں۔ یہ ہے کام کرنے کا جذبہ۔ ساری جمعیات نہیں، ممبئی کی صوبائی جمعیت اہل حدیث دیکھ لیجیے، کام کر رہی ہے ماشاءاللہ، کشمیر کی جمعیت کام کر رہی ہے، لیکن اکثریت جمعیات اندھی بہری گونگی بن کر کے بیٹھی ہوئی ہے، کوئی کام نہیں ہے 3-4 کاموں کے علاوہ۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ مسلمانوں کے اوپر اور کوئی کام نہیں، ہاسپٹلس نہیں ہے، یونیورسٹی نہیں ہے، کالجز نہیں ہے، مسلمانوں کے نوجوان لوگ ججز سپریم کورٹ میں نہیں ہے، ہائی کورٹ میں نہیں ہے، لوور کورٹ میں نہیں ہے، IPS IAS نہیں ہے۔ یہ سب ذمہ داریاں کس کی ہیں؟ جو ذمہ دار ہیں ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ ہر آدمی تو مالدار نہیں ہے، ہر آدمی کے پاس پیسے نہیں ہے۔ مسلم سماج کے بچے یتیموں بیواؤں کی کفالت کون کرے گا؟ ان اللہ یحب العبد التقی الخفی، یہ درد جو دل میں چھلکتا ہے، وہ حسرت و تعصب جو اللہ نے دل کے اندر پیدا کیا ہے، وہ کبھی کبھی الفاظ کی شکل میں زبان سے باہر آ جاتا ہے، بس اسی درد کا اظہار ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ایسے بندے سے محبت کرتا ہے جس کے اندر 2 چیزیں پائی جائیں، تقوی، خشیت، گمنامی کی زندگی جی رہا ہو، شہرت نہیں چاہیے، نام نہیں چاہیے، مجھے اللہ کی لسٹ میں نام چاہیے مجھے۔ امام محمد ابن منکدر رحمہ اللہ علماء تابعین میں سے بہت بڑے عالم، صحیح بخاری کے راوی ہیں، صحیح بخاری اگر آپ نے پڑھی ہے تو اس کے راوی ہیں یہ امام محمد ابن منکدر۔ ان کے تقوی اور ان کی خشیت کا عالم یہ تھا، جب یہ حدیث بیان کرتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے خوف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے۔ آپ حدیث سنتے ہو، رسول اللہ کا نام آتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا ہے، کہاں ہے تقویٰ آپ کا؟ یہ ہے محمد ابن منکدر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھوں سے رسول کا نام سن کر کے آنسو نکل رہے ہیں، یہ تقوی کا عالم ہے، خشیت کا عالم ہے۔ اور جب اللہ کے خوف سے آنسو نکلتے تو ان آنسوؤں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے پورے چہرے پر مل لیتے تھے اور کہتے کہ اللہ، یہ آنسو جہاں جہاں تک پہنچیں گے تو نے جہنم کی آگ کو حرام کر رکھا ہے، اس چہرے کو، اس جگہ کو، اے اللہ تو میرے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے خشیت، یہ ہے خوف۔ آج ہے خوف ہمارے دلوں کے اندر۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں مسجد کے اندر گیا، یہ امام ابن محمد ابن منکدر، میں مسجد کے اندر گیا، اندھیرا تھا، رات تاریک تھی، اس زمانے میں لائٹ وغیرہ کا انتظام نہیں تھا،
میں گیا اور عبادت میں مشغول ہو گیا. میرے بعد ایک اور آدمی مسجد کے اندر داخل ہوا اور آ کر کے اس نے دعا کرنی شروع کر دی. اے اللہ، مدینے والوں کو پانی کی ضرورت ہے، بارش کی ضرورت ہے، تیرا حکم نہیں ہو رہا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے. اے اللہ، آج جو حاکم وقت ہے، جو وقت کا گورنر ہے، اس نے تمام اہل مدینہ کو بلا کر کے نماز استسقاء ادا کی ہے، اس کے باوجود تیرا حکم نہیں ہو رہا، بارش نہیں ہو رہی ہے. اے اللہ، یہ فقیر، یہ حقیر، یہ ناچیز، یہ بندہ تجھ سے سوال کر رہا ہے، اے اللہ تو بارش برسا دے. دعا کر رہے ہیں. ابھی دعا ہی کر رہے تھے کہ بادل گرجنا شروع کر دیے، بجلیاں چمکنے لگی اور خوب موسلا دھار بارش شروع ہو گئی. جب بارش ہونے لگی، انہوں نے دیکھا کہ بارش ہو رہی ہے، زاروں قطار رونے لگے. اے اللہ، میں کیا ہوں، میں کون ہوں، میری حیثیت کیا ہے، تو نے میرے دعا کی لاج رکھ دی ہے. رو رہے ہیں، روتے روتے نفل پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں. روتے روتے فجر کی اذان ہو گئی. جیسے ہی اذان کی آواز سنائی دی، فوراً مسجد سے نکل کر باہر چلے گئے. یہ محمد ابن منقدر کہتے ہیں، میں بہت تعجب میں پڑ گیا، افسوس، ارے اب نماز کا وقت ہو رہا ہے، جماعت کھڑی ہونے والی ہے، مسجد سے نکل کر کے باہر. جب اذان کی آواز سن کر کے علاقے اور سماج کے لوگ مسجد کے اندر داخل ہوئے تو ان کے ساتھ دوبارہ مسجد کے اندر داخل ہو گئے. دوبارہ آ گئے ان کے بیچ میں. تاثر یہ دیا کہ میں بھی تمہیں لوگوں کے ساتھ مسجد میں داخل ہو رہا ہوں. رات کی تمام عبادات کا، رات کی تمام نوافل کا، رات کے رونے کا کسی کو خبر نہ ہو، کسی کو علم نہ ہو. یہ تاثر، یہ ہے گمنامی، یہ ہے خشیت. آج ہم 10 روپے کی چیز کسی کو دیتے ہیں، لوگ فوٹو لیتے ہیں، یہ ہے گمنامی. کسی کو کمبل، کسی کو شال، کسی کو 10 کلو کا آٹا اور اچار دیتے ہیں تو لوگ فوٹو اور اخباروں کے اندر اس کا نام آتا ہے. یہ ہے خشیت، یہ ہے گمنامی. کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل کے اندر یہ ٹھان لی کہ اس شخص سے اللہ کے لیے محبت کرنی ہے، اللہ کے لیے اس شخص سے دوستی کرنی ہے. جب سب لوگ نماز پڑھ کر کے نکلنے لگے تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. آگے جا کر کے انہوں نے ایک کٹیا کے اندر، ایک جھوپڑی کے اندر وہ داخل ہو گئے. وہ اسی کٹیا کا مکین تھا، اسی میں رہتا تھا وہ آدمی. میں نے دروازے کو لاک کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اجازت چاہیے. اندر گیا. اندر گھسنے کے بعد میں نے دیکھا کہ اس کی جھوپڑی کے اندر جوتے، چپل، چمڑے، سلائی اور سوئی، دھاگا، یہ تمام ساز و سامان لٹکے ہوئے ہیں. وہ پیسے کا مصلح الحسیات موچی تھا. وہ کیا تھا؟ موچی. موچی کے کاروبار کرنے والوں کو ہم کتنی بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، کتنا حقیر سمجھتے ہیں. ان اللہ لا ينظر الى صوركم، اللہ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا ہے، تم کیا ہو، تم کام کون سا کرتے ہو، یہ نہیں دیکھتا ہے. تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے. موچی تھا وہ آدمی، اور اس کی ایک دعا سے اللہ نے بارش نازل کر دی. پورے اہل مدینہ دعا کر رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. کہتے ہیں اس نے پوچھا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ جوتے سلوانے ہیں، چپل سلوانے ہیں؟ کہا نہیں، میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں اور اللہ ہی کے لیے دوستی کرنے آیا ہوں تم سے. وہ کہتے ہیں تم نے مجھے کیوں چنا، میرا انتخاب کیوں کیا؟ انہوں نے رات کی پوری عبادات اور رات کا پورا ماجرا ان کے سامنے پیش کر دیا. اب یہ گھبرا گئے، ان کے چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے. ملاقات ختم ہو گئی. آئے رات، دوسری رات کو پوری رات ان کا انتظار کیا کہ میرا دوست ابھی آئے گا، ابھی آئے گا. رات ختم ہو گئی، فجر کی اذان ہو گئی، ان کا دوست نہیں پہنچا مسجد میں. ان کی بے قراری بڑھتی گئی کہ میرا دوست کہاں ہے، کس حال میں ہے، کہیں کوئی پریشانی تو لاحق نہیں ہو گئی. نماز فجر کے بعد اس کے گھر گئے. وہاں جانے کے بعد دیکھا کہ نہ ان کی وہ کٹیا موجود ہے، جھوپڑی موجود ہے، ساز و سامان کچھ نہیں موجود ہے، سب ختم. ان کے گھر کے سامنے ایک بوڑھی عورت اپنے گھر کے چوکھٹ پر بیٹھی ہوئی تھی. اس نے غصے کی حالت میں مجھ کو بلایا، ادھر آؤ. میں گیا. وہ کہنے لگی کل تم نے اس سے کیا بات کی، کون سی ایسی بات اس کو کہہ دی کہ تمہارے جانے کے فوراً بعد اس نے اپنی پورا کٹیا کو اکھاڑا،
बोरिया बिस्तरा बांधा और यहां से रफू चक्कर हो गया। तुमने क्या कहा था उससे? दर हकीकत उसका मामला खुल गया था, उसकी इबादत खुल गई थी कि आज एक आदमी मेरी इबादत के बारे में जान गया है, कल दूसरा जानेगा, कल तीसरा जानेगा, पूरे समाज में मेरा चर्चा हो जाएगा। और मुझे चर्चा नहीं चाहिए, मुझे शोहरत नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह की लिस्ट में, फरिश्तों के रजिस्टर में मुझे अपना नाम चाहिए। यह है तकवा, यह है खशियत, यह है गुमनामी आज है हमारे अंदर। उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम, अल्लाह ने उनके दिलों का इम्तिहान लिया। और यही वजह अल्लाह ने फरमाया क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा, कामयाब हो गया वो शख्स जिसने इस दिल को पाक व साफ कर लिया। आज हमारे दिल पाक साफ है, भाई के ताल्लुक से, पड़ोसी के ताल्लुक से, रिश्तेदारों के ताल्लुक से पाक व साफ है हमारे दिल। दुनिया की सारी गलतियां बहन के ताल्लुक से, दामाद के ताल्लुक से, बहनोई के ताल्लुक से, ससुर के ताल्लुक से, बहनोई के ताल्लुक, हर आदमी एक मुसलमान के ताल्लुक से हमारे दिल में न जाने कितनी बुराइयां पैदा। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, कामयाब हो गया शख्स जिसने इसे पाक के, इस दिल को पाक व साफ कर लिया। जिस्म तो पाक है, कपड़े तो पाक है, मगर दिल पाक नहीं है मुसलमानों के। यही फैक्ट है, आज सारी बुराइयों, सारी परेशानियों की जड़ यही है, दिल हमारे पाक नहीं है। सारी मुसीबतों की जड़ यही है, हमारे दिल पाक व साफ नहीं है। अला व इन्न फिल जसद मुज़गा, सुनो खबरदार, तुम्हारे जिस्म के अंदर एक लोथड़ा है। इदा सलहत सलहल जसद कुल्लु, अगर ये सही सालिम रहेगा तो पूरा जिस्म सही सालिम रहेगा। व इदा फसदत फसदल जसद कुल्लु, अगर ये बिगड़ गया तो पूरा जिस्म बिगड़ जाएगा। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, क़यामत के दिन मैदान हश्र में फैसला जन्नत और जहन्नम का इसी दिल के ऊपर होगा। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, कल्बे सलीम जो लेकर के आएगा, सही सालिम दिल जो लेकर के आएगा। मुसलमानों, ईमानदारी के साथ अपने दिलों का जायजा लो, परखो अपने ईमान को, जांचो अपने दिलों के जज्बात, उनके अहवाल और उनके अमाल को, और उसके बाद फिर आप फैसला करो कि ईमान कितना है, बुराइयां कितनी आपके दिलों के अंदर, हमारे दिलों के अंदर। अल्लाह ताला ने उन असहाब का जो बैत रिज़वान में शामिल थे, शरीक थे, उनका तज़किरा किया है। जानते हैं, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबाइऊनका तहत अश-शजरा फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़ल अस-सकीनता अलैहिम। अल्लाह ने जान लिया कि उनके दिलों में क्या है। पहले तो अल्लाह ने क्या कहा? लक़द रज़ियल्लाह, अल्लाह ने उन तमाम लोगों से राजी हो गया जो बैत रिज़वान में शामिल थे, जिन्होंने दरख्त के नीचे आपके हाथ पर बैत की। बैत रिज़वान का वाक़या मालूम है, वक्त नहीं है। अल्लाह उन तमाम मोमिनीन से राजी हो गया है। क्यों राजी हो गया है? फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम, अल्लाह ने जान लिया कि इनके दिलों में क्या है। इनके दिलों में ईमान की सदाकत है, सच्चा ताल्लुक बिल्लाह है, हकीकी मानों में इखलास मौजूद है। इनके दिल खशियत के आईनादार हैं, खुशू है, खुशू है, रिक्कते कल्बी इनके दिल के अंदर पाई जा रही है। फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम, अल्लाह ने जान लिया इनके दिलों में क्या है। फिर अल्लाह ने नतीजा समरा दिया, फ़अंज़ल अस-सकीनता अलैहिम। जब अल्लाह ने जान लिया कि इनके दिल सच्चाई के, इखलास के, लिल्लाहियत के, खुशू और खुशू के आईनादार हैं, तो उनके ऊपर सकीनत नाज़िल करती है। सकीनत बहुत अजीम शान नेमत है। जानते किसको बोलते हैं? जब आदमी के ऊपर सकीनत नाजिल हो जाए तो आदमी, जो दुनिया की कोई ताकत आदमी को वर्गला नहीं सकती है, दुनिया की कोई ताकत उसे ईमान से फेर नहीं सकती है। फ़अंज़ल अस-सकीनत अलैहि। हिरक़ल जो सल्तनत रूमा का बादशाह, हाकिम गवर्नर था, उसके दरबार में अबू सुफियान खड़ा था। अभी मुसलमान नहीं हुए थे, ईमान नहीं लाए थे। हिरक़ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत सारी सवालात कर रहा है। एक सवाल उसने किया, एक दुश्मन, दोनों नबी के दुश्मन हैं, सवाल करने वाला भी नबी का दुश्मन और जिससे सवाल किया जा रहा है वो भी नबी का दुश्मन है। दोनों नबी के दुश्मन, और सवाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किया जा रहा है। हिरक़ल ने कहा, ये बताओ, हल इर्तद्दा अहदम मिनहुम सुख्तत लिदीनिही, ये बताओ, जो नबी के मानने वाले हैं, नबी के दीन के ऊपर जो अमल करने वाले हैं,
کیا ابھی تک کوئی ایسا آدمی تم کو ملا ہے جو اپنے دین سے برگشتہ ہو گیا ہو، اپنے دین سے پھر گیا ہو، اپنے نبی کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہو؟ یہ سوال کر رہا کون؟ ہرقل، روم کا بادشاہ۔ ابو سفیان دشمن ہے یہ بھی نبی کا، کہہ رہے نہیں، لا نہیں، ابھی تک کسی نے نبی کے دین کو ٹھکرایا نہیں ہے، اس کا انکار نہیں کیا، مرتد نہیں ہوا ہے۔ اے بادشاہ ہرقل، ہم نے ان اصحاب کو بہت تکلیفیں دی ہیں، بہت ظلم کیا ہے، ان پر اتیاچار کیا ہے، ان کو مارا ہے، پیٹا ہے، پتھروں کی سینے اور بھاری بھرکم پتھر ان کے سینوں پر رکھے، کانٹے بچھائے ہیں، ان کے لیے گڈھے کھود کر کے اس میں ڈھکیل دیا ہے، کھولتا ہوا پانی ڈال دیا ان کے اوپر، ان کی عزت و ناموس کو تار تار کیا ہے، ان کے خاندان کو ان کے سامنے ختم کر دیا ہے، مگر ان تمام ظلم کرنے کے باوجود ایک شخص بھی اپنے دین سے برگشتہ نہیں ہوا ہے، اپنے دین سے پھرا نہیں ہے، مرتد نہیں ہوا ہے، اور وہ زبان حال پہ یہی کہہ رہے تھے، جان دے دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ہم نے بہت مارا ہے ان کو، بہت تکلیفیں دی ہیں، مگر کوئی اپنے نبی کو برا کہنا تو بہت دور کی بات، برا سننا گوارا نہیں کر سکتے، نبی کی شان میں گستاخی سننا پسند نہیں کرتے۔ یہ ہے ایمان۔ فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر سکینت نازل کر دی۔ اب اسلام کی کوئی بھی دعوت آئے فوراً لبیک کہو، اسلام کا کوئی بھی مطالبہ ہو، اسلام کا کوئی بھی تقاضا ہو، فوراً اپنی گردنیں جھکا دو، اپنی گردنیں کٹا دو، یہ ہے سکینت۔ اور جب سکینت بندے کو مل جاتی ہے، گردنیں کٹانا تو بہت دور کی بات ہے، آج لوگ پسینہ بہانے کے لیے تیار نہیں ہیں، مال و دولت خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ہے المیہ مسلمانوں کا۔ ابھی مسجد کو دینا ہوگا کچھ 10 روپیہ، بڑی مشکل سے نکلے گا پیسہ، جو فتنہ ہے، فتنے کا ذریعہ ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال تمہارے لیے فتنہ ہے، اس کو جیب سے نکالنے کے لیے اتنی ٹینشن، اتنی فکر، گردن کہاں سے کٹائیں گے، خون کہاں سے بہائیں گے، پسینہ بہانے کے لیے تیار نہیں۔ فانزل السکینۃ، اور جب یہ سکینت نازل ہو جاتی ہے تو پھر آدمی کے ایک ہی خواہش رہ جاتی ہے، جانتے ہیں کیا؟ کہ بس جنت مل جائے، میں جلدی سے اللہ سے ملاقات کر لوں۔ لوگ آج موت سے ڈرتے ہیں، موت سے ڈرتے ہیں۔ اللہ جن کے اوپر سکینت نازل کرتے ہیں ان کی صرف ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ بس میں جلدی سے اللہ سے ملاقات کر لوں۔ یہ مومن کی شان ہوتی ہے، یہ اہل ایمان کی شان ہوتی ہے۔ آج مسلمان موت سے گھبرا رہا ہے، موت سے ڈر رہا ہے، کہاں ہے ایمان؟ دلیل دے دو، وقت زیادہ ہو رہا ہے، ہلکی چھوٹی سی دلیل دے دو۔ غزوہ بدر کے موقع سے ایک صحابی عمیر ابن الحمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے پیارے صحابی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مارکا جاری ہے، لڑائی اپنے پورے شباب پر ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کے ہاتھ میں تھیلی تھی جس میں کھجوریں بھری ہوئی تھی، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو جنگ ہو رہی ہے، اگر میں اس میں کود جاؤں اور آگے بڑھتا جاؤں، اپنے سینے پر زخم کھاتا جاؤں، دشمن کو پیٹھ نہ دکھاؤں، تو بتاؤ اے اللہ کے رسول، کیا اللہ مجھے اس کا اجر کیا دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت عرضها السماوات والارض، یہ جو تم کام کرنے جا رہے ہو اس کا بدلہ صرف جنت ہے، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ وہ صحابی اپنی اس تھیلی سے 7 کھجوریں چن چن کر کے نکالی اور کہنے لگے کہ پہلے ان 7 کھجوروں کو میں کھا لیتا ہوں تاکہ جسم کے اندر طاقت و قوت آ جائے، تاکہ دشمنوں سے مقابلہ کرنے میں آسانی ہو، پھر میں میدان میں کودوں اور لڑوں۔ پھر وہ ان 7 کھجوروں کو دیکھتے ہیں اور میدان جنگ کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب تک میں ان 7 کھجوروں کو کھاؤں گا تب تک بہت دیر ہو جائے گی، میری دنیا کی زندگی بہت لمبی ہو جائے گی۔ ان 7 کھجوروں کو پھینکا اور میدان میں کود گئے اور لڑتے گئے، مارتے گئے، مار کھاتے گئے اور شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دیکھا کہ وہ شہید ہو گئے تو آپ نے فرمایا کان صادقا، سچا آدمی تھا، تصدقہ اللہ نے ان کی صداقت، ان کی سچائی کا بھرم رکھ لیا۔ جب ایمان دلوں کے اندر جاگزی ہوتا ہے تو ایسے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور جب ایمان دلوں سے نکل جاتا ہے تو ہم جیسے ناکارہ انسانوں کی ایک بھیڑ اس روئے زمین پر پائی جاتی ہے جو صرف نام کے مسلمان رہتے ہیں، کام کے مسلمان نہیں رہتے۔ فانزل السکینۃ علیہم،
اللہ نے ان کے دلوں میں سکینت، یہ ہے سکینت، وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فتح سے نواز دے. اور اس سے مراد فتح خیبر ہے. عبداللہ ابن عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے بڑی مشکل کے بعد خیبر کی قلعہ کو فتح کیا تھا. اس سے پہلے ہم نے کبھی پیٹ بھر کر کے کھانا نہیں کھایا، پیٹ پر ہم نے پتھر باندھے. تنگی ترشی کا زمانہ تھا، مسلمان بالکل غریب اور مفلسی اور فلاسی کے حالت میں جی رہے تھے. مگر جیسے ہی خیبر کا قلعہ فتح ہوا، یہ کس کے نتیجے میں؟ اسی ایمان کے نتیجے میں، دل کی اصلاح کے نتیجے میں. اللہ نے جب سکینت نازل کر دی اور فتح خیبر سے نواز دیا، اور اس کے بعد فتح خیبر کے بعد مسلمان مالا مال ہو گئے. اللہ نے دنیا بھی بنا دی، آخرت بھی سنوار دی. یہ ہے دلوں کے امتحان. اللہ رب العالمین کے ہاں معیار صرف دل کا ہوتا ہے. وہ جنت اور جہنم کا حصول صرف اور صرف دلوں کے امتحان. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر خشیت، تقوی، خوف، خشوع، خضوع، اور دلوں کی جتنے عبادت دل کی بھی ہوتی ہے، اور یہ دل کے اعمال ہیں، خوف، محبت، رجوع، انابت، خشیت، امید، یہ سب دل کی عبادات ہیں. ہم سوچتے ہیں صرف نمازی عبادت ہے، روزہ عبادت ہے. یہ خوف بھی عبادت ہے، محبت بھی عبادت ہے، توکل بھی عبادت ہے، امید بھی عبادت ہے، خشیت بھی عبادت. یہ ساری عبادات ہیں، ان کو غور کو، یہ دل کی عبادات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.